audio jungle. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے سال نو کے پہلے جمعے کے حوالے سے مختلف مساجد کے امام صاحبان سے گفتگو مزید دیکھتے ہیں علی حسن قصوری کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں ساہیوال دسہرہ گراؤنڈ میں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سال نو 2020 کی آمد ہو چکی ہے اور آج جو ہے وہ سال نو 2020 کا پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو اس نئے سال کے پہلے جمعے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سال ہمارے لیے، وطن پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوشحالی والا، سلامتی والا اور امن والا ثابت ہو۔ آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو کیا ہدایت جاری کرتے ہیں جس وجہ سے امت مسلمہ جو گزشتہ سال پریشانیوں میں گزری ہے وہ آنے والے اس سال میں اور وہ اپنی پوری ہمیشہ کی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گزشتہ سال 2019 گزرا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلی جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے۔ آیا کہ جو پچھلے سالوں میں ہم نے کام کیے ہیں کیا وہ ہمیں کرنے چاہیے تھے یا نہیں کرنے چاہیے تھے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کیا یا نہیں کیا؟ اگر پچھلے سالوں میں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پایا، نہیں اس کو پورا کیا، وہ کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے، تو نئے سال میں ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں، وعدہ کریں اللہ سے کہ یا اللہ جیسے ہم نے یہ سال پچھلا گزارنا تھا یا پچھلی زندگی کا بقیہ حصہ ہم نے گزارنا تھا ویسے نہیں گزارا، یا اللہ اب ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جو پچھلی ہماری خطائیں ہیں، جو ہم پیچھے بھولے ہیں، یا اللہ تو اس سے درگزر فرما، اور آئندہ جو سال ہمارے لیے نیا سال آیا ہے، اصل میں نئے سال کا بھی یہ جو ایک بات ہے یہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے۔ نیا سال ہمارا اصل میں اسلامی طور پر تو وہ ہوتا ہے محرم سے، لیکن یہ کہ عیسوی حساب سے سال ہے، عیسوی تاریخ، یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس سال کی جب اینڈ ہوتا ہے سال کا یا سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس پر بھی ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں زیبا نہیں دیتے۔ جب سال کی ابتدا ہوتی ہے تو سال کی ابتدا میں یہ ہم ہوتے ہیں کہ ہیپی ہر سال نیپی، ہر طرح سے لوگ اس کی مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا؟ ارے میرے بھائی اس میں غور کریں کہ نیا سال کیسے شروع ہوا ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ آپ نے 40-50 سال زندگی گزاری اور آپ کی 50 سال کی زندگی کا ایک سال اور پورا ہو گیا۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پر کہ ایک سال ہم نے اور ضائع کر دیا اپنی زندگی کا، یعنی ایسا ہوا کہ اپنی تعمیر کی زندگی میں ایک اینٹ اور نکال لی ہے، اور اب یہ تعمیر میں ایک اینٹ جو نکالی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو اب آخری ہی اینٹ ہماری ہو کہ وہ جو عمارت ہے وہ منہدم ہو جائے، گر جائے۔ تو میرے دوست، یہ ہمیں ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جو ہم نے پچھلے سالوں میں نہیں کیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ جو ہماری ناکامی کا سبب بنا ہے پچھلے سالوں میں، اس کا ہم نے مداوع کرنا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور آئندہ سال کے لیے عہد کریں کہ ہم وہ کام کریں گے جو امت مسلمہ کے لیے فلاح، امت مسلمہ کے لیے رفائی کام، امت مسلمہ کی خیر، اور امت مسلمہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان، خصوصاً مظلوم مسلمان کشمیر، شام، لیبیا، جہاں بھی چیچنیا، جہاں بھی فلسطین ہے، جتنے بھی ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، یہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جو سب کی مدد ہو، سب کے لیے مداوع ہو جائے اور سب کو آزادی نصیب ہو جائے، اور یہ سال امت مسلمہ کے لیے ایک امن کا ہو، سلامتی کا ہو، اور اللہ کے لیے جتنے بھی امت مسلمہ بڑھ چکی ہے، میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ تمام امت مسلمہ متحد ہو جائے، ایک ہو جائے، اور جب امت مسلمہ ایک ہو جائے گی اس وقت انشاءاللہ تعالی غیب سے ہماری۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کو نئے سال کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں، ان کو کیا ایسی ذمہ داریاں سر انجام دینی چاہیے جس سے وہ اپنی آنے والی زندگی کو مزید بہتر کر سکیں۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ آپ کے کہنے کے مطابق نیا سال جو انگریزی سال کے شروع ہوا ہے، ہمارا سال اسلامی تو محرم الحرام سے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کیونکہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے،
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस साल को अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें नमाजी बनाए। अल्लाह ताला के फजल से और नबी पाक के रहमत के सदक़े से, गौसे पाक सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि के सदक़े से हम पर अपनी खुसूसी रहमतें और नाज़िल फरमाए। हम पर जो भी मुश्किलें मुसलमान उम्मत पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, अल्लाह ताला उनको आसान फरमाए। कश्मीरी भाई हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं और फ़लस्तीनी भाई हैं, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है, अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़ा से उसको दूर फरमाए, उन पर अपनी खुसूसी रहमत नाज़िल फरमाए हम पर। और जो भी कोई जहाँ भी जिस बीमारी में मुब्तला है इस साल में आया है, तो अल्लाह ताला उनको भी इस साल के सदक़े से उनकी बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो उम्मत मुसलमा पर जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से उम्मत मुसलमा को क्या पैगाम देते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए कौन से अमाल, कौन सी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मत मोहम्मदिया को इत्तेफाक से सारा सबक होना चाहिए, क्योंकि वातासिमुन बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह के रसूल की मजबूती के साथ काम लो और तफर्का न करो। जब तफर्का होता है तो दिलों में फ़र्क पैदा हो जाता है और इंतहाई ज़िल्लत की गहराइयों में फिर लोग चल जाते हैं। और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि ए मुसलमानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो और खून का तरीक़ा कार है वो इख्तियार करो, ऐसा कि तुम्हारे दिलों की तड़प जो है दूसरे भी महसूस करें कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबका के काश कर। और देखो कि उम्मत मोहम्मदिया को क्या चाहिए, वो ये अमन चाहिए, सुकून चाहिए, करार चाहिए और प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उन्स चाहिए, आपस में रग़बत चाहिए, छोटों पे शफ़क़त चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त चाहिए, शरक़ हो या ग़र्ब हो, ये सब उम्मत मुसलमान के लिए है। और यही है कि जो मसाजिद है उनमें भी अल्लाह उसके रसूल के पैगाम जो दिया जाता है वो भी मोहब्बत का है, नफ़रत का नहीं है। ये नफ़रत की इमारत नहीं है, ये मोहब्बत की इमारत है। मोहब्बत के लिए दिल देख कोई ढूंढने वाला, ये वो मैं है जो रखते हैं नाजुक आपकी। जो आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं पे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। और ये अल्लामा इकबाल ने बड़े दर्दमंद अंदाज से और तड़पते दिल से ये बयान किया है। जी, बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक और मोहतरम कारी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो नए साल के हवाले से उम्मत मुसलमा को क्या पैगाम देते हैं कि उनको ऐसे कौन से अमाल, ऐसी कौन सी जिम्मेदारियाँ जो सरअंजाम देनी चाहिए जिसकी वजह से उनके आने वाली जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ तशरीफ़ लाएँ जामे मस्जिद ईदगाह में। तो दूसरा, आपने नए साल के हवाले से मुसलमानों के लिए ये नया साल एक मुबारक हो, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए नया साल खैर आफ़ियत का सबब बने, हम सब मुसलमानों के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए। दूसरी बात जो है कि भी इंसान जो है आजकल जो मुसलमान जो है वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी आफतें हम पर आ चुकी हैं। अगर हम इन परेशानियों का, मुसीबतों का और मसाइब का हल तलाश करें तो इसमें लामहल्ला में यही कहूँगा कि इसका हल जो है वो कुरान और हदीस के अंदर है। हम जब तक कुरान हदीस को नहीं अपनाएंगे, महबूब किबरिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं अपनाएंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे, कुरान के बतलाए तरीके को छोड़ देंगे, तो लामहल्ला ये चीज़ें हम में दाखिल होंगी, मसाइब दाखिल होंगे, मसाइल हमारे लिए बढ़ेंगे। और ये हमारी ये बदकिस्मती की बात है कि मुसलमान होते हुए हम दीन से दूर हैं और कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान और हदीस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मसाजिद जो हैं वो आए दिन नमाजी हजरात जो होते हैं वो इतना बड़ा
حلقہ ہوتا ہے اس میں چند نمازی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو بھی چھوڑ دیا, قرآن کو بھی چھوڑ دیا, حدیث کو بھی چھوڑ دیا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بھی چھوڑ دیا. اور ہم سب کام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنے شروع کر دیں اور محبوب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانا شروع کر دیں, تو یہ ہمارے لیے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور اللہ کی ہماری خزانہ غیب سے مدد اور نصرت آ سکتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو پورے عالم اسلام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی, قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور محبوب کبریا کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا صاحب امت مسلمہ کو آپ تھوڑا سے واضح کر دیں کہ کون سے اعمال جو ہے وہ کرنے چاہیے, کہ یعنی کہ جو اسلامی حوالے سے. سب سے پہلے تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اسلام اس بات پر قانون لاگو کرتا ہے کہ بھی جو ہمارے محبوب کبریا نے طریقہ بتلایا کہ سب سے جو اہم ہے وہ نماز ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ہم نماز ادا کریں گے تو بہت ساری جو ہماری یہ برائیاں ہمیں ختم ہوگی تو بہت ساری جو ہماری یہ برائیاں ہمیں ختم ہوگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی کو روکتی ہے, بری باتوں سے منع کرتی ہے, گناہوں سے محفوظ کرتی ہے. اگر ہم اس نماز کی پابندی کرنے لگیں تو سب سے جو برائیاں ہیں, سب جو جنم دیتی ہیں, وہ اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھنا نہ بھولیے کے نیوز. کیمرہ مین شیخ یوسف کے ساتھ حافظ علی حسن کسوری, ساہیوال.